السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد مع الوجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسلمہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ آج کی گفتگو راز کی اہمیت اور افادیت سے متعلق ہے۔ انسانی زندگی جس سے بہتر ہوتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، جس سے اچھی ہوتی ہے، ایک انسان جو طاقتور کہلاتا ہے، ایک انسان جو باہمت بنتا ہے، ایک انسان کے اندر ایک قائدانہ کوالٹی پیدا ہوتی ہے، ایک لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے جتنی صفتیں چاہیے ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ رازداری رکھتا ہو، راز کی حفاظت کرتا ہو۔ عام طور پر اسلامی اثرات سیاست پہ ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگوں میں سیاست کی بات کرتے کرتے اسلامی لوگوں پر بھی سیاست کے اثرات ہونے لگے۔ اب کوئی عنوان سوچتے سوچتے یہی بات دھیان رکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر حکمراں کیسے پیدا ہوں گے، مسلمانوں کے اندر قائد کیسے پیدا ہوں گے، مسلمانوں کے اندر قائدانہ صلاحیت کیسے پیدا ہو۔ اسلام نے وہ کون سے اصول دیے ہیں کہ جس سے قیادت کے طرز زندگی انسان کے اندر آئے، مسلمان کے اندر آئے۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ بندے کے اندر راز کی اہمیت ہو، راز کسے کہتے ہیں، اور راز کی حفاظت کرے۔ کب تک کرے، کتنا کرے، کہاں تک کرے۔ راز کی اہمیت جیسی ہوگی، راز کی افادیت جیسی ہوگی، ویسی حفاظت اور صیانت کرنی ہے۔ کتنے اس کے معاملے میں احتیاط برتی جائے تو راز جیسا ہوگا ویسی احتیاط برتی جائے گی۔ اس پر راز کی حفاظت میں پیسہ خرچ کیا جائے گا، پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ راز کی حفاظت میں دولت خرچ کی جائے گی، خرچ کی جائے گی۔ راز کی حفاظت میں محنت و جستجو کی جائے گی۔ راز کی حفاظت میں جان دی جائے گی، جان بھی دی جائے گی۔ راز کی حفاظت میں جانیں دی جائیں گی، جانیں بھی دی جائیں گی۔ راز کی اہمیت اور افادیت کا پتہ اس سے چلتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء۔ اللہ تبارک تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، مگر اپنے مخصوص چنے ہوئے بندے رسولوں میں سے کسی نہ کسی کو منتخب فرماتا ہے۔ گویا کہ اللہ بھی اس کائنات کے راز و نیاز نہیں بیان فرماتا، مگر ان کے لیے جو اس کی لیاقت رکھتے ہیں کہ یہ راز کی حفاظت کر سکے۔ ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہم کسی کو ہمیشہ اپنا رازدار نہیں بناتے۔ ایک راز کی حفاظت انسانی زندگی میں انفرادی ہے، پرسنل ہے، اور ایک اس کی گھریلو ہے، ایک اس کی خاندانی ہے، ایک اس کے علم و فن کی ہے، ایک اس کے شعبہ زندگی کی ہے، ایک اس کی جس محلے میں رہتا ہے وہ محلے کی ہے، ایک اس کے ملک کی ہے، قوم کی ہے، ملت کی ہے۔ رازداری کی یہ شکلیں انسانی زندگی کا تعلق جس سے ہے وہاں سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی حفاظت اور صیانت پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے راز ایک صحابی کو بیان کرتے،
غالباً حضرت حذیفہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز حضرت حذیفہ کو بیان فرماتے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بیان فرمایا. پوچھے جانے پر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی کچھ بیان فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 اسراز و 70,000 رموز آپ کو بیان فرمائے. وہ راز تھے، وہ راز و نیاز کی باتیں تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں دین اسلام کو پہنچانے کے لیے جتنی باتوں کی ضرورت تھی حضور نے سب پہنچا دیے. اچھا، جن رازوں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت خزیمہ کو ان میں منافقین کے نام تھے کہ کون کون منافق ہے. ابھی حکم خداوندی نہیں تھا کہ ان کو واضح کر دیا جائے، لیکن حضور کو پتہ تھا کہ کون کون منافق ہے. تو حضور نے حضرت خزیمہ کو بلا کر بتایا کہ یہ منافق ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جستجو میں تھے کہ حضرت خزیمہ کو راز بتایا گیا ہے، تو وہ حضرت خزیمہ کے پاس گئے، کہا کہ مجھے بتائیں وہ کون کون لوگ ہیں جن کو حضور نے آپ کو بتایا ہے. تو حضرت خزیمہ نے کہا حضور نے مجھ سے راز بیان فرمایا. تو حضرت عمر فاروق کو بھی نہیں بیان فرمایا. حضرت عمر فاروق کی یہ نیت نہیں تھی کہ راز معلوم کریں اور راز معلوم کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کریں، بلکہ یہ تھا کہ وہ بہت ساروں پہ شک کرتے تھے کہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے. اگر معلوم ہو جائے تو میں مطمئن ہو جاؤں کون ہے، اور میں جن پر بلا وجہ شک کر رہا ہوں وہ ہٹ جائیں. تو حضرت عمر کی یہ کوشش تھی کہ میری سمجھ میں میرا علم پختہ ہو جائے، تو راز معلوم کرنا. حضرت خزیمہ نے راز نہیں بیان فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کچھ راز کی باتیں بیان فرمائی، زندگی بھر حفاظت فرمائی اس کی. جب انتقال کا وقت قریب آیا تب ان باتوں کو بیان کیا اس نیت سے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو دین کی حضور نے مجھے بیان فرمائی تھی. میں نے اس خدشے سے اس کو بیان نہیں کیا کہ لوگ بے عمل ہو جائیں گے اور بے عملی ان کے اندر بڑھ جائے گی، لیکن حدیث کو چھپا کر میں مرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بتا کے جا رہا ہوں. تو راز کی حفاظت ایک انسانی زندگی کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اہم ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ آج کسی کو اپنا ایک دوست بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا ہمراز بنانا چاہتے ہیں، اور کوئی انسان کامل نہیں ہوتا. ہر انسان کے اندر عیب و نقص ہوتے ہیں، لیکن جو اس کا قریبی ہوتا ہے وہ اس کو جانتا ہے کہ اس کے اندر عیب کیا ہے، نقص کیا ہے، برائیاں کیا ہیں. آج کی زندگی جو بنی ہوئی ہے وہ ہے کل جدید محبوب، ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، ہر نئی چیز کی طرف انسان لپک رہا ہے، اور اس نئی چیز کے لپکنے کا مزاج اتنا ہو گیا ہے کہ ایک شادی پر بھی بس نہیں کرنا چاہتا، وہ نئی چیز کی طرف جانا چاہ رہا ہے. پھر دوسرا یہ کہ دوستوں میں بھی وہ نئے نئے دوست بنانا چاہ رہا ہے، پرانوں کو چھوڑنا چاہ رہا ہے. ایک انسان کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ایسے دوست ہوں جو ہمراز ہوں، اور ہمراز بنانے کے لیے جب تک اس کو مجلس میں اپنے پاس خوب بیٹھا کے جانچ نہ لیں، راز نہ بتائیں. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی دوست کو یہ سمجھ کر کہ یہ میرا دوست ہے راز بتا دو تو وہ راز نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس دوست کے بھی دوست ہیں، پھر اس دوست کے بھی دوست ہیں، پھر اس دوست کے بھی دوست ہیں، تو پھر راز باقی نہیں رہے گا. راز کس کو بیان کیا جائے گا؟ اس کو بیان کیا جائے گا جس کو ہم نے پرکھ لیا ہو. اللہ والوں کی زندگی کے ایک حصے سے بات بیان کی گئی کہ اللہ والے اپنی مجلس میں کسی کو ہمراز بناتے تھے تو کم سے کم 10 سال 20 سال اس کو اپنی مجلس میں بٹھاتے تھے. بٹھانے کے بعد جب مطمئن ہو جاتے تب اپنا راز بیان فرماتے، تب تک راز نہیں بیان فرماتے. آج کل کی ولایت جیسا نہیں ہے کہ جو بھی مرید آئے، جو بھی حلقے میں بیٹھے اپنی ولایت کے چرچے کروائے اس سے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں ولی ہوں. وہ ولی ہوتے، اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوا ہوتا، تب بھی وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے کہ مجھے یہ قرب حاصل ہوا ہے. وہ جانچتے، پہلے پرکھتے کہ یہ اس راز کی حفاظت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے، بلکہ انسانیت میں بات مشہور ہے یہ کہ لوگ مرد حضرات عورتوں کو ہمراز نہیں بناتے. کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے کہ عورت میں تخلیقی اور قدرتی بناوٹی اس کے پروڈکشن ٹائپ میں رازوں کی حفاظت کی کیفیت نہیں ہے.
وہ بچا نہیں پاتی ہے اور وہ سنبھال نہیں پاتی ہے، وہ اس کی حفاظت کر نہیں پاتی۔ جب عورت کی تخلیق میں یہ بات رکھی ہوئی ہے، یہ جب بھی ایسا قاعدہ بیان کیا جائے تو اکثریت ہی ہوتا ہے۔ اگر کچھ عورتیں اس سے نکل جائیں تو قاعدے پر اثر نہیں پڑے گا، کہ کوئی کہے کہ وہی کچھ عورتیں تو ایسی ہیں کہ جو ہمراز ہیں، فلاں ہیں۔ راز کی کیفیت میں عورتوں کو نہیں بیان کیا جاتا، اور عورتیں اس راز کی حفاظت نہیں کر پاتی ہیں۔ مرد حضرات میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو رازوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اب ان کے درمیان راز کو بیان کرنا خود کو قریب ہم بے راز کر دینا ہے۔ راز کی حفاظت میں مجھے ایک واقعہ بہت اچھا سمجھ میں آتا اور یاد بھی رہتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ہمیشہ جنگل میں بیت الخلاء وغیرہ کے لیے جایا کرتے تھے، تو ایک مٹی کا لوٹا لے جاتے تھے۔ ایک دن وہ مٹی کا لوٹا ٹوٹ گیا، رونے لگے مٹی کے لوٹے کے ٹوٹ جانے پر، بہت روئے بہت روئے۔ مریدین نے کہا حضور مٹی کا تو لوٹا تھا، 2 پیسے کا آ جاتا ہے، دوسرا نیا خرید لیں گے۔ مگر بات وہ نہیں ہے، بات بڑی گمبھیر ہے۔ کہا کہ حضور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ مٹی کے لوٹے میں آپ نے یہ کیا فلسفہ رکھا ہوا ہے کہ جس کی جدائیگی پہ آپ روتے ہیں۔ ان بزرگ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے، یہ بہت سالوں سے میرے ساتھ ہے، اور بہت سالوں سے اس نے مجھے تنہا برہنہ دیکھا ہے، اس کے علاوہ دوسروں نے برہنہ مجھے ننگا نہیں دیکھا ہے۔ اب نیا لوٹا آئے گا، وہ مجھے دیکھے گا، تو میں اس کی جدائی پہ ہی ہوں کہ اب میرے عیب دوسرے لوٹے پہ واضح ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں اپنے پرانے لوٹے پر بہت زیادہ نادم ہوں کہ یہ میرے سے جدا ہو گیا۔ میں اس واقعے کو دیکھتا ہوں اور آج کی کوالٹی دیکھتا ہوں ہمارے اندر، ہم میں اکثر پرانے دوستوں کو چھوڑنے کی عادت بنتی جا رہی، نیا 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 نیا۔ یہ کیفیت بنتے بنتے کمیٹیوں میں آ جا رہی ہے بات، یہی کیفیت بنتے بنتے ٹرسٹیوں میں آ رہی ہے بات، یہی کیفیت بنتے بنتے لیڈرشپ میں آ رہی ہے کہ ایک لیڈر جب شروعات کیا تھا، جس کے وہ ہمدرد لوگ تھے، جس کے لیے اس نے جانیں خرچ کرنے کی کیفیت ظاہر کی تھی، اس کے نقائص کو چھپایا تھا، اس کی اچھائی اور بڑائی بیان کی تھی، جب آج وہ بہت بڑا بننے لگ گیا تو اس نے انہی کو چھوڑ دیا جو اس کے ہمراز تھے، اس کے عیب جانتے تھے، اس کی کمیاں جانتے تھے۔ جب وہ چھوڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر بیان کرتا ہے کہ اس کو اس مقام تک پہنچانے میں میرا کردار ہے۔ اب وہ ہمراز نہیں رہ گیا، کیوں؟ اس نے راز بیان کرنا شروع کر دیا۔ آج اگر یہ کیفیت ہمارے پاس ہے کہ کوئی ہمارا قومی لیڈر نہیں بن پا رہا ہے، تو اس میں ایک عنصر یہ ہے کہ رازدار کوئی نہیں ہے۔ ہر نئے آدمی کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے، پرانوں کو چھوڑتا جا رہا ہے۔ تو لیڈرشپ کی کیفیت یہ ہے کہ جب پرانے چھوٹیں گے تو وہ ٹانگ پکڑ کے کھینچیں گے، وہ کہیں گے کہ تو اتنی اوپر جائے گا، کیسے جائے گا، تو میرے بغیر کیسے جائے گا، اس لیے کھینچیں گے، یہ کیفیت آئے گی۔ تو پرانوں کی کیفیت میں یہ کیفیت ہوتی رہتی ہے، اسی لیے لیڈرشپ نہیں بن پا رہی ہے ہماری۔ کسی ادارے کا معلم، صدر معلم بننا ہے، مشکل ہے، آپ نہیں بن پاتے۔ کسی یہاں کے صدر بننا ہے، آپ کو نہیں بن پائیں گے آپ۔ قومی لیڈر بننا ہے، نہیں بن پائیں گے آپ۔ اور لوگ لیڈر بننے والا یہ کہتا ہے کہ ہماری ٹانگ پکڑ کے کھینچتے ہیں۔ ٹانگ پکڑ کے کیوں کھینچ رہا ہے؟ کیونکہ وہ ہمراز ہے آپ کا، وہ راز جانتا ہے آپ کا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کا رازدار کہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں اور عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ اس میں رازداری کا ذکر کیا ہے قرآن پاک نے کہ عورت جس طرح سے ایک لباس مرد کے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے، تو اسی طرح مرد عورت کے یعنی کمزوریوں کو چھپاتے ہیں اور عورتیں مرد کی کمزوریوں کو چھپاتے ہیں۔ لیکن یہ رازداری آج جو ٹوٹتی جا رہی ہے، پہلے کے مرد حضرات تھے کہ مرد کیا کیا کر رہے ہیں عورت کو پوری اطلاع نہیں دیتے تھے، وہ کتنا کما رہے ہیں عورت کو انفارمیشن نہیں رہتی تھی، وہ کتنی خوبیوں کے مالک ہیں عورت کو انفارمیشن نہیں رہتی تھی۔ لیکن آج مرد کے اندر کتنی کا اچھائیاں ہیں، میرے خیال سے شادی کے 1 مہینے کے اندر ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ساری خوبیاں بیان کر دیتا ہے، پراپرٹیز بیان کر دیتا ہے، اس کے پورے سارے سرمایہ بیان کر دیتا ہے، کچھ باقی نہیں رکھتا، سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔
پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس کا پورا جائزہ لینے کے بعد اس کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے عورت طے کر لیتی ہے۔ تو جس کو ہمراز بنانا تھا اس کو پہلے جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس رازوں کی حفاظت کے لیے اس آدمی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ 2-3 افراد ایسے ہوں جو اس کے رازوں کو جانے، وہ نیاز کی بات جانے۔ میں غصہ ہوں تو وہ مجھے پتہ کرے، میں خوش ہوں تو وہ مجھے پتہ کرے، میری کیفیتوں کو جانے وہ، اس لیے کہ ہر انسان سارے آسائش اور آرام میں جی نہیں سکتا ہے۔ اس کی ایک فطرتی کوالٹی ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہمراز ہونا چاہیے، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، دوست کی شکل میں ہو، استاد کی شکل میں ہو، پیر کی شکل میں ہو، یا کسی اور دوسرے آدمی کی شکل میں ہو، لیکن رازدار ہونی چاہیے۔ رازدار کی کیفیت صرف بیوی کی شکل کے نام پر نہیں آئے گی، استاد کے شکل کے نام پر نہیں آئے گی، آپ کے پیر کے شکل کے نام پر نہیں آئے گی۔ رازدار کی ایک کوالٹی الگ ہے، وہ رازوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے، میرے ساتھ میرے لیے خیرخواہ کیسا رہتا ہے، میرے ساتھ وہ کیسے بہتر رہتا ہے۔ اس لوٹے کی سی مثال ہے کہ میرے سارے عیوب پر مطلع ہو جائے پھر بھی وہ میرا ساتھ دے، وہ میں سارے نقائص پر مطلع ہو جائے پھر بھی میرا ساتھ دے۔ پہلے لوگ کہتے تھے میرا چڈی یار ہے، میرا بچپن کا ساتھی ہے، کلاس میٹ ہے، لیکن اب یہ دوستی کے تقاضے سب کٹتے جا رہے ہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی ہمراز نہیں۔ اب ہمراز نہ ہونے کی صورت میں بندہ صرف اچھائیوں کے معاملے میں جینے کا عادی ہو گیا ہے۔ اب وہ خود سمجھ رہا ہے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میرے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اور جو عیب اور نقص جانتا ہے وہ بیان کرنے کو ترجیح دے رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کی پوری پول کھول دوں گا، میں اس کے رازوں سے واقف ہوں، ان کتنا پانی میں ہے وہ سب بتا دوں گا۔ ایسے اشخاص جو کتنا پانی میں ہے بتا دے، پول کھول دیں، وہ ہمراز نہیں ہو سکتا ہے، جس کی کیفیت یہ ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کون دوست ہے، کون اپنا ہے، صرف کھانے کے ٹیبل پہ مت دیکھیے، اختلاف جب اس سے کر لو تب دیکھو کہ وہ آپ کا کتنا ہمراز ہے۔ اختلاف کرنے کے بعد انسان کی زندگی کھل کر آتی ہے کہ وہ کتنا آپ کا اپنا ہے اور کتنا آپ کا مخالف ہے۔ صرف دعوتوں میں شریک ہونا، میٹھے میٹھے کھانے پر شریک ہو جانا، پارٹیوں میں شریک ہو جانا، یہ ہمراز ہونے اور چڈی دوست ہونے کی کہانی کو اپنایا نہیں جاتا۔ اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ راز کو جانتا ہو اور اس کی حفاظت کرتا ہو، جس راز کو جب تک وہ حفاظت کر سکتا ہے اس کو کر لے۔ اب یہ ضابطے ہیں، اصول ہیں۔ راز انسانی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ آدمی بیان بھی کرنا چاہتا ہے، چھپانا بھی چاہتا ہے، دوسرے سے معلوم بھی کرنا چاہتا ہے۔ اس معاملے میں علماء ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ کسی کے راز جاننے کی آپ کو حاجت نہیں ہے، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑیں۔ قرآن نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ کسی کے عیب تلاشی میں نہ جاگیں، کسی کے عیب کو ڈھونڈنے میں مت لگیں آپ، لیکن ایسا عیب ہو جو فتنہ برپا کرتا ہو، دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہو، یا اس کا فتنہ بڑھنے والا ہو، تو پھر اس کے عیب کو بیان کیا جائے گا، اس کے عیب کو واضح کیا جائے گا تاکہ دوسرے نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ تو عیبوں کی تلاش کرنا، جس طرح سے ایک لڑکی کی یا لڑکے کا انتخاب کیا جاتا ہے لڑکی کا، تو اس کو جانچا جاتا ہے، پڑتال کیا جاتا ہے، پتہ کیا جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں، تو یہ جانچنا، یہ تجسس کرنا جائز ہے کہ جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کے عیبوں پر مطلع ہویا جائے، اس کے اندر کمیاں کیا ہیں معلوم کر لی جائے، اس کے اندر نقائص کیا ہیں معلوم کر لی جائے، یہ جائز صورت ہے۔ لیکن جس سے نہ کوئی فتنے کا اندیشہ ہو، نہ کسی کے خراب ہونے کا خدشہ ہو، محض کسی کی برائی کو جمع کرنا، برائی کی ٹوہ میں لگنا، یہ تجسس ہے، اور قرآن نے ایسے تجسس سے منع کیا ہے۔ ولا تجسسوا، عیب جوئی میں نہ لگو۔ لیکن ہماری مسلم معاشرے کی ایک کہانی ہے، ہمارا پڑوسی بھوکا ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن پڑوسی کی بچی کہاں جاتی ہے ہمیں پتہ ہے، پڑوسی کی بچی کیا کرتی ہے ہمیں پتہ ہے، پڑوسی کے گھر میں کیا کیا لڑائیاں چل رہی ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم کان بن کے برابر سنتے رہتے ہیں اور گھر کے اندر تک داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی ممانعت ہے، اور وہ بھوکا ہے اس کو پتہ نہیں، وہ کن مجبوریوں میں ہے اس کا پتہ نہیں۔ ایسے تجسس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اب ایک جاسوسی کا نظام ہے، ایک رازداری کی حفاظت ہے، اور ایک ہے راز کو محفوظ رکھنا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہو سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کسی کے راز ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ ہم نے اپنا راز کسی کو بتایا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ہم اپنے مخالف کے راز کو جاننا چاہتے ہیں۔ ان میں صحیح سوچ و فکر کیا ہے؟
صحیح سوچ و فکر یہ ہے کہ آپ رازدار بنائیے، لیکن پہلے جانچ پڑتال کر لیجئے کہ وہ رازوں کی حفاظت کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اس کی جانچ کیسے ہوگی؟ اس سے اختلاف کر جائیے، اختلاف کی ایکٹنگ کر لیجئے، ناٹک کر لیجئے، بھرے مجمع میں اس کو بے آبرو کر دیجئے، پھر بے آبرو کے بعد نتیجے کے طور پر وہ کیا لاتا ہے۔ اگر نتیجے کے طور پر وہ رازوں کو فاش نہیں کرتا کئی مرتبہ جانچ کے بعد، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اب یہ بندہ ٹھیک ہے کہ ہم اس کو راز دے سکتے ہیں۔ کسی کے راز معلوم کرنا اس لیے ہے کہ میں اس کے ساتھ تعلقات بنائے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے اندر عیب کیا ہے، نقص کیا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں تو اس کے راز معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ کیفیت راز کے دینے اور رکھنے کی ہے۔ میں آج لوگوں میں یہ کوالٹی بہت کم دیکھ رہا ہوں کہ وہ رازوں کی حفاظت کر سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں صحابہ کی مجلس میں ایک ارادہ ظاہر فرمایا کہ ہم مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ مکے پر چڑھائی کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو اب صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ مکمل غالب ہونے والی تعداد تھی۔ اس غالب ہونے والی تعداد کو سننے کے بعد صحابہ کرام خوشی میں تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کو بیان نہ کرو۔ ایک صحابی تھے حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان صحابی نے ایک خاتون کو ایک چٹھی لکھی، چٹھی لکھ کر اس خاتون کو قاصد بنا کر مکہ کی طرف روانہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ پر غالب آنے والے ہیں اور فوج کشی کرنے والے ہیں۔ یہ ایک راز کی بات تھی۔ عام طور پر جنگی میدان میں اس راز کو فاش کرنا قتل کے برابر سزا قرار دی جاتی ہے کہ ایسے آدمی کو جس نے راز فاش کیا ہے اس کا قتل کر دیا جائے۔ وہ صحابی جیسے ہی اس خاتون کو دیتے ہیں اور وہ خاتون نکلتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راز سے اللہ تبارک تعالیٰ فاش فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں علی جاؤ فلاں مقام پر ایک عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط واپس لے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابی کو لے کر اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب نکلی تھی تب غالباً اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضور نے بیان کیا تھا، لیکن حضور نے مقام کا تذکرہ فرمایا تھا کہ اس مقام پر ملے گی تمہیں۔ تو گویا کہ اس کے جانے کی رفتار اور حضرت علی جانے کی رفتار دونوں کا حضور نے موازنہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچے تو اس خاتون کو دیکھا کہ مکہ کی طرف جاتی ہے، پوچھ تاچھ کی، تلاشی لی تو کہیں سے کچھ نہیں ملا، کہیں سے کچھ نہیں ملا تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہونا چاہتے تھے، پھر فوراً خیال آیا کہ حضور نے کہا کہ اس کے پاس ہے تو پھر ہے، تو آپ پلٹے، پھر اس کو کہا دیتی ہے کہ تیرا سر تن سے جدا کر دو۔ تو وہ جب گھبرائی تو اپنی بال کی چٹیاں میں سے اس خط کو نکال کر دی، اور اس میں خط میں کچھ لکھا ہوا تھا کہ مدینہ کے لوگ مکہ پر حملہ آور ہونے والے۔ کس نے لکھا ہے یہ پتہ چل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط حضور کے پاس لے آئے۔ جیسے ہی معلوم ہوا حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیروں سے زمین نکل گئی۔ بات آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے غداری کے اوپر حکم لگایا جائے گا، اس کو یہ تھا کہ جن کو میں اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں میں نے ان کی باتوں کی تھوڑی سی خلاف ورزی کی ہے، اور یہ میرے لیے بہت موت سے برابر کا ہے۔ حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آئے، حضور سے معافی تلافی کرتے ہوئے کہا حضور اپنی زبان مبارک سے کوئی جملہ ارشاد نہ فرمائے جب تک میری بات نہ سن لیں، اس لیے کہ آپ کا حکم حکم ہلائی بن جائے گا اور یہ جرم بڑا ہے، تو آپ میری پہلی پوری بات سن لیں، اس کے بعد مجھے جو سزا دینا ہے دیں۔ تو حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کہی کہ اہل مکہ میں جن کی طرف میں یہ خط دے کر بھیج رہا تھا ان کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں، انہوں نے میرے گھر والوں کی حفاظت کی ایسے موقع پہ جب میں ہجرت کر کے آیا تھا، انہوں نے میرے گھر والوں پہ بڑے احسان کیے، مجھ پر بہت احسان کیے، میرا دل یہ چاہا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا ہے میں بھی ان کی حفاظت اور صیانت کے لیے تھوڑا سا احسان کا بدلہ احسان کروں۔ میں نے یہ خط صرف ان کے لیے بھیجا تھا تاکہ یہ ان کو پتہ چلے، ان کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو میں ان کے لیے بھیجا تھا۔ یا رسول اللہ اس کے علاوہ میرا کوئی ارادہ نہیں۔ اور اس سے پہلے حضرت حاطب ابن بلتعہ نے جو جملے کہے تھے وہ یہ تھے، یا رسول اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، یا رسول اللہ میں اقرار کرتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، یا رسول اللہ میں آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ پہلے پورا اقرار کر لیا، کرنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو میں نے کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے، اب اس کی جو سزا آپ متعین فرمائیں۔
تو راز کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. میں نے کہا کہ حضرت خزیمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رازوں کی حفاظت کرنے والے تھے. ہر صحابی کی الگ الگ فضیلت ہے، لیکن رازوں کی جانکاری رکھنا، رازوں کو دینا، ان کے لیے بھی حضور نے کئی لوگوں کو منتخب فرمایا تھا. تو ان معاملات میں احادیث کریمہ ہو یا پرانی آیات ہو، آپ غور کریں، ان میں رازداری کی حفاظت کا ذکر کیا گیا ہے. اور ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے مومنو یہود و نصارہ کو اپنا رازدار نہ بناؤ. یہ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا رازدار نہ بناؤ، کہ یہ راز رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں. پھر دشمنان اسلام کو رازدار نہ بناؤ، یہ بھی کہا. دوستی نہ کرو، یہ بھی بیان فرمایا. اگر ان سارے واقعات کو دیکھنے کے بعد اور اس کو سمجھنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم میں بہت کم، کون کون پتہ نہیں دکھائی دیتا ہے، مجھے نہیں پتا، کہ جو رازوں کی حفاظت کرنے کی اہلیت رکھتا ہو. آج انسان اکیلا ہے تو اکیلے میں ساری چیزیں محفوظ ہیں. ہم تو پوچھتے ہیں کہ فلاں کا پکا دوست ہے، اس سے پوچھو، وہ بتائے گا پورا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. تو پکے دوست سے ہم پوچھنے جاتے ہیں، لیکن اگر پکا دوست بتا دے تو سمجھ لو پکا دوست نہیں، پھر وہ دشمنی میں بدل جائے گا. کس نے بتایا تجھے؟ فلاں نے بتایا، تو پھر وہ دشمنی میں بدل گئی. تو وہ پکا دوست جو رازوں کی حفاظت کرنے والا تھا، وہ دوست کہاں رہا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ کے توسط سے راز معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا. کہا تھا کہ عائشہ جا کے پوچھو کہ اللہ نے معراج میں کچھ راز کی باتیں آپ کو بیان فرمائی، ان میں سے کچھ باتیں بیان کریں. تو حضور نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پوچھنے والا بڑا چالاک ہے کہ مجھ سے راز کی باتیں لینا چاہتا ہے. تو حضور نے ایک راز کی بات بیان فرمائی تھی حضرت عائشہ کو. تو حضور کے پاس بہت سارے راز تھے، لیکن کس کو بتانا ہے، کب بتانا ہے، یہ حضور کی سیرت کا حصہ ہے اور قرآن کی تعلیمات بھی ہیں. غیر مسلموں کو راز نہ بتائیں. پھر اس کے بعد جو رازدار ہیں اس کو راز رکھیں. آج کورٹ میں جو طلاق اور خلع کے مسائل چل رہے ہیں، جس بیوی کو ہم نے اچھا مہر دیا تھا، اچھے کپڑے دیے تھے، اچھا رہن سہن دیا تھا، اپنے سارے راز بتائے تھے، آج کورٹ میں ایک ایک راز وہ جج کے سامنے کھول رہی ہے. وہ شوہر جس بیوی کے معاملے میں اپنے راز جانتا تھا، وہ آج شوہر راز کھول رہا ہے. تو ان کے درمیان یہ جو قرآن کا ضابطہ تھا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ جب تم دونوں کے درمیان بن نہیں رہی ہے، تم دونوں اختلاف کرنا چاہتے ہو، جدا ہونا چاہتے ہو، تو قرآن کا ضابطہ تھا کہ آپ اس کو فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو آپ نیکی کے ذریعے سے اس کو روک لو یا نیکی کے ذریعے سے اس کو چھوڑ دو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو کے درمیان طلاق ہو جائے تو بچی یا لڑکی کی یا لڑکے کی بری صفات کو بیان نہ کرو، سوائے اس کے کہ جو فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے وہ. لیکن آج ایسے فتنے میں مبتلا ہونے والے عیب تو ہے نہیں. محض کس بنیاد پر؟ ہمیں تو یہ تک پتہ چلا ہے کہ ایک لڑکی اگر کسی ایسے لڑکے سے اس کی شادی ہو جاتی ہے جس سے اس کے بنتی نہیں ہے، یا اس نے دوسرے لڑکے کو پسند کیا ہے، گھر والوں نے کسی طرح سے اس کی شادی ایک لڑکے سے کروا دی، تو اب وہ لڑکی لڑکے پر یہ بات کہتی ہے کہ یہ لڑکا نامرد ہے اور اس سے چھڑوانا چاہتی ہے اپنے آپ کو، کہ نامرد کہنے کے بعد تو رشتہ منقطع ہو جائے گا، نہ گھر والے کچھ بول سکتے ہیں نہ فلاں بول سکتے ہیں. وہ لڑکا ادھر پریشان ہے کہ مجھے نامرد کہہ دیا گیا. اچھا، مرد اور نامرد ہونے کی کہانی کون پرکھے گا؟ بیوی اور شوہر کے درمیان کے علاوہ کون پرکھے گا؟ آپ میڈیکل کی طرف جائیں، جب بندہ میڈیکل کی طرف جائے گا تو اس کے اوپر عیب پڑ گیا کہ یہ اپنی جانچ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر کچھ ہے. اب وہ صحیح نکلے غلط نکلے یہ بات کی بات ہے کہ میڈیکل نے بعد میں ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ نامرد نہیں ہے، لیکن اس عورت نے جو بات کہہ دی کتنے لوگوں نے قبول بھی کر لی کہ ہاں یہ نامرد. اب وہ زندگی بھر اپنے مرد ہونے کے ثبوت کو پیش کرنے میں لگ جاتا ہے. تو جن کے ساتھ شادی کی تھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتوں کے انتخاب میں ہمارے پاس یہ بھی ضابطہ نہیں کہ وہ ہماری حفاظت کر سکے. اور مرد حضرات تو شادی ہونے کے 1 مہینے کے اندر اتنا کھل جاتے ہیں لگتا ہے کہ اس عورت کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے بچپن کا دوست کون ہے، بات کا دوست کون ہے، فلاں کا دوست کون ہے، پراپرٹی کتنی ہے، میرے اندر خوبیاں کیا ہیں، میرے اندر کمیاں کیا ہیں، یہ پوری بتا دی جاتی ہے. عورت نفسانی اعتبار سے وہ رازوں کی حفاظت کی اہل نہیں ہے سوائے چند عورتوں کو چھوڑ کر، ورنہ وہ رازوں کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے. آپ کو اور ہمیں اندازہ ہو، موبائل چیک کیے جاتے ہیں، عورتیں مرد کا موبائل چیک کرتی ہیں،
کیا کرنے کے لیے چیک کرتی ہیں؟ راز پتہ کرنے کے لیے ٹوہ میں لگی ہوئی ہیں. مرد عورت کے موبائل کو چیک کرنے میں لگا ہو کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، ٹوہ میں لگا ہے. اب اس کی ٹوہ کیوں ہے؟ کیا وہ ایک دوسرے کی حفاظت چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تحفظ چاہتے ہیں، یا عیبوں کو مطلع کر لینے کے بعد ایک دوسرے پر غالب آنا چاہتے ہیں؟ اگر ایک دوسرے کے ذریعے سے حفاظت چاہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرے کے راز معلوم کر کے ایک دوسرے پہ غالب آنا چاہتے ہیں تو پھر یہ تجسس ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے. تو موبائلوں پہ لاک لگنا، عورت مرد کا موبائل نہ دیکھے، مرد عورت کا موبائل نہ دیکھے، یہ کہانی تجسس کو روک رہی ہے کہ تم میرے موبائل کو نہیں دیکھنا، میں تمہارے موبائل کو نہیں دیکھتی. آپ کہانی اور امثال دیکھتے جائیں کہ کہاں کہاں پر تجسس کی صورتیں آ رہی ہیں. ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں کتنے لوگوں کی قابلیت صرف اسی بات پر ٹکی ہوئی ہے کہ وہ سارے لوگوں کے عیب جانتے ہیں، میرا عیب کوئی نہیں جانتا. وہ قابل ہو گیا، وہ سارے لوگوں کی برائی بیان کرتا ہے، اس کا برائی بیان کرنا ہی اس کی قابلیت ہو گئی ہے. اس کے اندر کیا اچھائی ہے اسے خود پتہ نہیں ہے. تو اچھائی کے ذریعے سے کوئی قابل ہوتا تھا، لیکن اب ایک انسان برائیاں پتہ کر کے قابل ہو رہا ہے. تو کون سا اچھا ہے، تو کون سا دودھ کا دھلا ہے، تیرے اندر یہ چیزیں ہیں، اور یہ قابل ہو گیا، یہ دودھ کا دھلا بن گیا. ان چیزوں کے ذریعے سے یہ ایسی صفتیں ہیں جو اسلامی نقطہ نظر سے بالکل ہی نامناسب ہیں. نہ اس میں پرسنل شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے، نہ ایسے لوگوں کے ذریعے سے ایک سوسائٹی ترتیب پاتی ہے. آج کسی کو ٹرسٹ میں لینا یا کسی کے ساتھ تحریکی یا تنظیمی مزاج کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ انسان جب تک اپنے مفادات ہوتے ہیں اس سے جڑ جاتا ہے. مفادات ختم تو پھر اس کے بعد ایک ایک چیز جو بیٹھک میں ہوئی تھی وہ دست ازبام کرنا چاہتا ہے. سوشل میڈیا کی کہانی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے لوگوں نے سیاست کے ذاتی مفادات والی طرز زندگی کو اسلام کے اندر داخل کر دی کہ جس طرح سے ایک پارٹی سے جڑنے کے بعد اس کی تعریف و توصیف کے پل باندھ دیجئے، اور جب اس سے چھوٹ گئے تو پھر اس کی برائیوں کے پل باندھ دیجئے. تو یہ تو مفادات ہوئے. ان مفادات کی کہانی سے کسی انسان کو لے کر چلا کیسے جا سکتا ہے؟ آج اگر ہماری تنظیمیں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں تو ان میں ایک صفت ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عیب پر مطلع ہو کر ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے عادی نہیں ہیں. آج ہمارے پاس کوئی کمیٹیاں مضبوطی سے قائم نہیں ہیں تو ان میں رازوں کی حفاظت کا حصہ نہیں ہے کہ وہ رازوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. آج ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں تو ٹوٹنے کی کہانی یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ گھر بن نہیں رہا ہے، تو اس میں ہے کہ رازوں کی حفاظت ہم کر نہیں پا رہے. یہ تو ایک نجی زندگی کا معاملہ ہوا، لیکن عالمی سطح کی بات دیکھیں تو عالمی سطح کی کہانیوں میں ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم نے عالمی سطح پر بھی اپنے سارے راز غیروں کو دے دیے. موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، اس لیے کہ ہمارے سارے ڈاٹے کی کہانی تیسرے آدمی کو معلوم ہے. اس نے ہمارے سارے راز معلوم کر لیے کہ تم سوچتے کیا ہو، تم کھاتے کیا ہو، تم پسند کیا کرتے ہو، تم پہنتے کیا ہو، کون سی ویڈیو تم سرچ کرتے ہو، کون سی ویڈیو تم دیکھتے ہو، کیا میسیجز کرتے ہو، ان سب کو پتہ ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ غیروں کو تم اپنے رازدار نہ بناؤ، لیکن ہم نے رازوں کا سارا حصہ غیروں کو دے دیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ جو چاہے کرو. اب یہ ان موبائلوں کی کہانی جن لوگوں نے بنائی تھی اور جو لوگ اس کو ایکسیپٹ کیے تھے، آج وہ خود بھی پریشان ہیں کہ ہمارا ڈاٹا بھی دوسرے کے پاس جا رہا ہے، ہماری کہانیاں بھی دوسرے کے پاس جا رہی ہے. موبائل چیکنگ کی کہانی ہے. موبائل کی کمپنی والے خود ہی اعلان کر رہے ہیں کہ تمہارا ڈاٹا چھینا جا سکتا ہے، تمہارے موبائل کو ہیک کیا جا سکتا ہے. اب وہ بھی مجبور ہیں کہ تمہارے راز و نیاز کی ساری باتیں اس میں جائیں گی. اب میاں بیوی چیٹنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب تو رسم اور شادی، رسم کے بعد لڑکا لڑکی کو بات کرنے کی جو گنجائش دی جاتی ہے، اس میں جو ویڈیو کالنگ ہوتی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دونوں ہی دیکھ رہے ہیں، دونوں ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن تھرڈ پارٹی تیسرا بھی دیکھ رہا ہے، وہ ان رازوں سے جانکار ہے. یہ دیواریں ہم نے بنائی تھی کہ ان دیواروں کے بیچ میں جو ہو رہا ہے وہ تیسرا نہ دیکھے، لیکن موبائل نے ساری دیواروں کو توڑ دیا ہے. اس موبائل نے سارے اندر کی کہانی باہر بیان کر دی ہے. ہمارے گھر میں ہماری خاتون کیا پسند کرتی ہے موبائل کمپنی والے کو معلوم ہے کہ وہ ہے. مجھے سال بھر تک رہنے کے بعد یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کی پسند کیا ہے، لیکن موبائل کے ذریعے سے اس کو معلوم ہے کہ اس کی پسند کیا ہے، اس کی ناپسند کیا ہے. ان رازوں کی کہانی وہاں تک پہنچ گئی. اب ان رازوں کی حفاظت جس کے اندر ہوگی وہ اچھی کوالٹی والا انسان بن سکتا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اسرائیل نے موساد جیسی خفیہ ایجنسی بنائی تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کے رازوں کو معلوم کرے. آج اگر حماس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے انہوں نے اپنی ساری کارکردگی کو حفاظت میں رکھا، کسی کو مطلع نہیں کیا، جب ضرورت پڑی تبھی اطلاع کر دیا. اس رازوں کی حفاظت سے وہ حاوی ہو گئے، غالب ہو گئے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جانیں گئی
اتنی آبادی تباہ ہو گئی، لیکن ان کی کامیابی کا ایک تصور یہ ہے کہ 30-40 سال تک اسرائیل کا جو گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس خفیہ ایجنسی ہے، 2-3 آدمی مل کر بھی کوئی بات کرتے ہیں ہمیں اطلاع مل جاتی ہے، ہم اس کی جاسوسی سے معلوم کر لیتے ہیں، اتنے بڑے ہنگامے کے ساتھ اتنا بڑا حملہ ہوا، تمہاری تنظیم کہاں تھی؟ اگر ان کی ناکامی ہے تو ادھر حماس کی کامیابی ہے کہ اتنے راز کو چھپایا کیسے انہوں نے، اتنے لوگوں تک چھپا کے رکھا کیسے انہوں نے۔ قیادت کی قابلیت میں ایک عنصر یہ ہے کہ رازوں کی حفاظت کی جائے۔ کیسے انہوں نے خفیہ تنظیم بنائی، تنظیم بنا کر اپنے معاملات کو خفیہ رکھا اور اپنے ٹارگٹ کو بھی خفیہ رکھا، اور ٹارگٹ کو خفیہ رکھ کر اپنے انجام تک پہنچایا۔ تو 30 سال 40 سال لگیں گے ابھی اس کو اپنی خفیہ ایجنسی پر اعتماد اور ایمان لانے کے لیے، کہ انہیں بتانا پڑے گا۔ اس نے جو ایک ہوا کھڑا کیا تھا کہ ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے اور ہمارے پاس موساد جیسی خفیہ تنظیم ہے اور ہم اس کے ذریعے سے بڑے بڑے لیڈروں تک پہنچ جاتے ہیں، انہوں نے بھی بتا دیا کہ ہم رازوں کی حفاظت تمہاری جدید ٹیکنالوجی سے بھی بچا کے کر سکتے ہیں۔ پہلے کے بادشاہوں میں گفتگو کے جو طریقے ہوتے تھے بات چیت کے، عام خط سے ہٹ کر خطوط ہوتے تھے، وہ خطوط ایسے ہوتے تھے کہ کسی عام آدمی کو بھی ہاتھ لگ جائے تو وہ پڑھ کے اپنے مقصد کو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ادھر پڑھنے والا ادھر پڑھنے والا دو ہی کو معلوم ہوتا تھا۔ یہ راز کی حفاظت کے طریقے تھے کہ آپ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں، اس کی حفاظت کے طریقے ہیں کہ اس طرح سے حفاظت کی جائے۔ رازوں کی حفاظت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ایک پرسنل اور اچھی ڈیولپمنٹ شخصیت پیدا کرنا ہے تو 2-4 ہی دوست بنائیے، لیکن رازدار بنائیے، اور گھر کے اندر بھی رازداری کی کیفیت کو باقی رکھیے۔ آج بہت عجیب لگتا ہے مجھے کہ ہمارے گھر میں پہلے کے لوگ کہتے تھے جو اچھا آدمی ہوگا وہ 3 چیزیں کبھی نہیں بتائے گا، ایک بیوی اور ایک دولت اور ایک اپنی قابلیت، وہ 3 چیزیں قریب نہیں بتائے گا، اور آج تینوں چیزیں واضح کر دی جا رہی ہیں۔ جب ہمارا نیا گھر بنتا ہے تو نئے گھر بننے کے ساتھ ساتھ ہم پورا بیڈ روم تک دکھا دیتے ہیں گھر والوں باہر والوں کو کہ آئیے دیکھیے ہمارا بیڈ روم کیسے بنا ہوا ہے، پورا دکھا دیتے ہیں، وہ دیکھ لیتا ہے، باتھ روم تک دکھاتے ہیں۔ باتھ روم دکھانے کی کہانی تو زیادہ بڑھ گئی ہے، جو سب سے زیادہ چھپانے کی چیز تھی وہ سب سے زیادہ دکھائی جا رہی ہے۔ بیڈ روم چھپانے کی چیز تھی وہ دکھائی جا رہی، باتھ روم چھپانے کی چیز تھی وہ دکھائی جا رہی۔ تو یہ چیزیں انسانی زندگی میں کب کس کے کیا خیالات بن جائیں، کیا ہم یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ خفیہ کیمرے لگا کر انہوں نے گھر کی باتوں کو ہائجیک کر لیا ہے؟ تو خفیہ کیمرے لگا کر کسی کے گھر کی چوری ہو گئی تو چوری ہونے میں یہ کیسے پتہ چلا کہ پیسے یا سامان چیزیں یہاں کیوں رکھی ہوئی تھی؟ ہم نے ایک وقت میں کبھی کسی کو بتا دیا تھا کہ ہمارا پورا گھر ایسا ہے۔ تو جب بھی کوئی جنگیں ہوتی تھی تو جنگ ہونے میں سامنے دشمن کی کیا کنڈیشن ہے، کہاں ٹھہرے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اور ان کے بیٹھنے کی نشست کیا ہوگی، وہ ساری باتیں معلوم کرنے کے لیے لوگ جانے دے دیتے تھے کہ دشمن کی ساری کیفیتیں معلوم کر آئیں، اور اس معلومات کو حاصل کرنے کے لیے کئی لوگ اپنی جانیں نظر کرتے تھے، تب ان کی معلومات آتی تھی۔ آج ہم خوشی سے اپنے گھر کی ساری کنڈیشن بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے، اور اپنی بیوی کو بھی واضح کر دیتے ہیں، اپنی دولت کا اظہار بار بار کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس یہ ہے۔ اپنا سارا راز بتا دیں گے تو پھر اس کے بعد تو جو کہانی نتیجے کے طور پر آئے گی وہ تو آئے گی۔ یہ سارے راز کی چیزیں تھیں، چھپانے کی چیز تھی، اس کو بتایا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اپنی چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں بتاتے ہیں کسی کو سوائے اس کے جن کو رسولوں میں سے چن لیتے ہیں، ان کو بتا دو۔ تو اللہ بھی راز بتاتا ہے تو مخصوص لوگوں، رسولوں میں سے سب کو نہیں بتاتا ہے۔ میرے حضور بھی راز بتاتے ہیں تو سب کو نہیں بتاتے ہیں، چند مخصوص لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ والے بھی اپنی مجلس میں کسی کو بٹھاتے ہیں تو اس وقت تک راز نہیں بتاتے ہیں جب تک اس کی یہ پرکھ نہیں لیتے، جانچ نہیں لیتے۔ لیکن آج ہماری کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن بدترین شخصوں میں سے وہ شخص ہوگا کہ جس نے کسی مومن کے راز کو فاش کیا ہے۔ بدترین شخصوں میں سے راز کو فاش، میں نے اس کا ضابطہ پہلے ہی بتا دیا کہ راز کون سا فاش کرنے سے اسلام روکتا ہے، کہ راز وہ فاش کرنے سے روکتا ہے کہ جو اس کی پرسنل زندگی سے جڑا ہوا ہو۔ اگر ایسا نقص اور ایسا عیب جڑا ہوا ہے جو فتنہ مچا سکتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کی عیب کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، یہ راز بتا کر اس کی مذمت میں داخل نہیں ہوتا۔ ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا دیکھ لو وہ تھوڑے بخیل ہیں،
یعنی بخالت بہت کرتے ہیں. اور حضور جس کو بخیل کہہ رہے ہیں اس بخالت کا معنی یہ ہے کہ ضروریات زندگی کی تکمیل کرنے میں بھی بچت کرتا ہے. تو حضور نے بخیل کہا دیکھ لو تم ایڈجسٹ کر لے سکتی ہو، تو تاکہ تم اس کے پاس جانے کے بعد پھر رشتے ٹوٹنے والی کیفیت میں نہ آ جاؤ کہ تم اس کو دیکھ لو. تو یہ چیزیں راز بتانے والی میں سے نہیں ہیں، یہ چیزیں اس میں سے ہے کہ فتنہ دوسرے تک پھیلے نہیں. اب ہمیں اور آپ کو غور کریں کہ جب طلاق ہوتی ہے تو طلاق کے بعد یہ حکم دیا گیا ہے کہ عورت کے عیوب نہ بیان کیے جائیں. لازمی بات ہے، جب دوسرے سے نکاح ہوگا تو دوسرا آدمی پوچھے گا تو سب سے پہلے کس سے پوچھے گا؟ گھر والوں سے پوچھے گا کیوں ٹوٹا رشتہ، کیوں ہوا. تو آپ کئی جملے بول سکتے ہیں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو رشتے کے ٹوٹنے کے معنی کو بیان کر سکتی ہیں. ایک، ہم دونوں کے درمیان نہیں جم رہی تھی، یہ بات ہو گئی، یہ ہو سکتا ہے. ایک کے درمیان نہ جمے دوسرے سے جم جائے، جیسے کہ حضرت زید ہیں جو حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح ہونے کے بعد بات بن نہیں رہی تھی. بار بار حضرت زید کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زینب بنت جہش سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں. حضور فرماتے نبھا لو. وہ کہتے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، وہ کہتے نبھا لو. کہتے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں. اور اللہ کی مشیت یہ تھی کہ زینب بنت جہش کو چھوڑ دے اور حضور کے نکاح میں حضرت زینب بنت جہش آ جائیں. جب حضور بار بار ٹال رہے تھے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب زینب بنت جہش زید کی منکوحہ نہیں ہے، نبی ان کی منکوحہ میں ہے، نبی کی منکوحہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈائریکٹ نکاح پڑھوا دیا، یعنی نکاح مقرر فرما دیا. تو حضرت زینب بنت جہش، تو کسی کے ساتھ نہ بننا اور کسی کے ساتھ بننا یہ آسان ہے کہ ایک کے ساتھ نہ بنی ہو دوسرے کے ساتھ بن سکتی ہے، لیکن سارے عیوب بیان کر دینا کہ سارے عیب و نقص بیان کر دینا. کبھی ایک ہوتا ہے کہ ایک خاتون کسی سے نکاح کر کے جو سبق حاصل کی بھی ہوتی ہے دوبارہ وہ سبق دہراتی نہیں، دوسرے کے ساتھ جاتی ہے تو ٹھیک رہ لیتی ہے. کبھی مرد حضرات ایک عورت کے ساتھ رہ کر اپنی مردانگی کا بڑا اظہار کرتے ہیں، لیکن عورت کے ساتھ رہنے میں پتہ چل جاتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، تو دوسری عورت کے ساتھ سلنڈر ہو جاتے ہیں. تو یہ کہانی الگ الگ ہوتی ہے. تو اس کو لے کر عیب بیان کرتے ہیں. کورٹ کچہری میں الفاظوں کو سننے کے بعد کان ایسے لگتے ہیں کہ جیسے اتنی کراہت والے الفاظ میں نے زندگی میں نہیں سنے، اب ان کانوں میں سے خون نکلنا باقی رہ گیا. اتنے عیوب بیان کیے جاتے ہیں، لگتا ہے کہ جس کے عیب بیان کیے جا رہے ہیں اس کو انسان سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے، اس کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں ہے. اور یہ اتنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے کہ جیسے خود کامل ہو کر اتنے اعلیٰ مقام پر بیٹھا ہوا ہے کہ اب اس کی کاملیت پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. یہ ایسے عیوب کو بیان کرنا معاشرت کو بکھیرنے کے برابر ہے. اسلام کا ایک درس ہے رازداری کی حفاظت کرنا، کہ راز آپ کسی کو رازدار بنا رہے ہیں بڑے سوچ سمجھ کر بنائیے. آپ کسی سے راز حاصل کر رہے ہیں تو حفاظت کرنے کی ضمانت بھی لے لیجیے کہ راز. اور کتنے چیزوں کو حضور نے رازداری کہا کہ کوئی کان میں آ کر خالی اشارہ کرتا ہے تو یہ راز ہو گیا، اور کوئی یہ کہتا ہے کسی کو بتانا مت تو یہ بھی راز ہو گیا کہ کسی کو بولنا مت. اب یہ کہانی عورتوں میں بھی ہوتی ہے، عورتیں بھی راز بیان کرتی، میں بول رہا ہوں تمہارے کو تم کس کو بھی نکو بولو جب، ان بھی یہی بول کو بولتی دوسرے کو، میں تمہارے کو بول رہا ہوں تم کس کو بھی نکو بولو جب. اب یہ میڈیا بن جاتا ہے تو ایک دوسرے کی دعوت و تبلیغ ہوتی ہے. عورتوں میں اگر اعتماد ہے تو رازدار بنائیں، اعتماد نہیں ہے تو موبائل کو لاک کر کے ہی رکھیں کہ عورت ابھی بھی سمجھدار نہیں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ کیونکہ اس کے پاس سمجھ کی پوری چیزیں ایک وقت میں نہیں آتی ہیں، اگر کسی میں آ گئی ہے رازدار بنا دیں. یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے بے ترتیب بیان فرمائی ہیں. اسی میں سے ایک خواب بھی ہے، خواب بھی ایک راز ہے کہ اچھے برے جو بھی خواب پڑھتے ہیں جب تک تعبیر بیان کرنے والا اچھا نہ ہو تب تک آپ بیان نہ کریں کہ میرا خواب یہ ہے. میں یہ بول رہا ہوں تو خواب میرے پاس بھی مت لائیے. میں یہ بول رہا ہوں کہ اچھے آدمی کو بتائیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے سب کو برا کہہ کے خود کو اچھا کہا ہے. خواب کی تعبیر بیان کرنے کی اہلیت مجھ میں بھی نہیں ہے. تو خواب کی تعبیر کس سے بیان کریں؟ خواب بھی ایک راز ہے، اچھا ہو یا برا ہو. یہ راز کس کو بیان کریں گے؟ جس کو بھی بیان کریں گے آپ اندازہ کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب پڑا تھا تو آپ اپنے والد کو بیان کیے تو آپ کے والد نے کہا اپنے بھائیوں سے مت بتانا، یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بتانا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے خیر خواہ نہیں ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس راز کی حفاظت کروائی اور خود بھی حفاظت فرمائی. کب تک؟ جب آپ مصر کے والی نہیں بن گئے. اور والی بننے کے بعد سارے بھائی اور والدین آپ کی اطاعت اور غلامیت میں نہیں آ گئے تب تک اس راز کو محفوظ رکھا گیا. اور جب اطاعت میں آ گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے. اس راز کو اس وقت تک حفاظت کی گئی.
رازوں کی حفاظت سے حکومتیں بنتی ہیں، ٹرسٹی کمیٹیاں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں رازوں کی حفاظت سے بنتے ہیں، اور رازوں کو افشا کر کر کوئی بھی اپنا پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا طریقہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا